بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عزیزوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خصوصاً مدارس کے طلبہ کے اوپر۔ آج دیکھو، دین جو ہمارا دین ہے، انفارچونیٹلی آج ہمیں دین وہ پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت ہی کم ہے، جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں ہو پاتی، جن سے نوجوان سنبھل نہیں پاتے۔ آج ہمیں وہ دین پڑھا رہے ہیں۔ میں کسی کو برا کہنا نہیں چاہتا، نہ میں کسی مدارس کو برا کہنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی ادارے کو برا کہنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کو برا کہنا چاہتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جو بچہ بیکار ہوگا، جو بچہ ذہن سے کمزور ہوگا، اس کو جو ہے عالم حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، اور جو بچہ انٹیلیجنس ہوگا، جو بچہ ذہین ہوگا، اس کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے۔ ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے۔ اس کو کس نے چینج کرنا ہے؟ اس کو ہم نے ہی چینج کرنا ہے، ہم نے ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ کر آگے نہیں بڑھائے گا میرے عزیز دوستوں۔ آج ہمارے اگر کسی مدارس کے طالب علم سے ہماری کسی ملاقات ہوتی ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ فزکس کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ میتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ انگلش کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے صرف دین اس لیے پڑھا تھا کہ صرف مدارس کے اندر پڑھائیں گے، آپ صرف دین اس لیے پڑھا تھا کہ صرف مسجد کے اندر امام بنیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، سوسائٹی کے اندر جاؤ، دین پریزنٹ کرو۔ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس مسجد کے اندر جو ہے کہ صرف نمازیں پڑھو، تسبیح پڑھو۔ اس لیے ہم کو نہیں پیدا کیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل ہی نہیں ہے کہ امام نہیں ہونا چاہیے، عالم حافظ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ مدرسے کے اندر جو ہے کہ اساتذہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے اندر جو ہمارے خارجی کام ہیں، دنیا کے اندر جس کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا، جس کے لیے صحابہ نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنے جانیں جو ہے کہ داؤں پر لگا دیا، اس کے لیے بھی ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج مغربی تہذیب کو دیکھ لو، ان کی کالج دیکھ لو، ان کی یونیورسٹیز دیکھ لو، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے بچے جو ہے کہ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی سوال کرے گا تو ہمارے ہی علماء سے سوال کرے گا، ہم سے ہی سوال کرے گا اس کے بارے میں کہ لوگ مرتد کیوں ہو گئے، لوگ دین سے دور کیوں ہو گئے۔ حجاب کو کیا پڑھی تھی کرناٹک کے اندر کہ وہاں کے ججز نے کیا سنا دیا کہ حجاب جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آج کچھ دین کے ٹھیکیداروں نے اس کو دین سے حجاب کو دور کر دیا، اسلام سے حجاب کو دور کر دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے صاف قرآن شریف میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور دوسروں کی بیویوں سے، دوسروں کی بیٹیوں سے کہ جب باہر نکلا کریں تو کر لیا کریں تھوڑی سی نیچے چادریں۔ لیکن نہیں، صاف جو ہے کہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ جو ہے اسلام کا حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو آگے بڑھنے پڑیں گے، اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ ہونا پڑے گا۔ ہمیں اگر جو ہے کہ دین کو پریزنٹ کرنا ہے، اگر ہمیں جو ہے کہ دین اگر آگے بڑھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان کی لینگویج بھی آنی ضروری ہے۔ پھر میں چلتے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کو برا کہنا نہیں چاہتا، نہ میں کسی مکاتب، نہ میں کسی مدارس کو برا کہنا چاہتا ہوں۔ جو ہماری ذاتی اصل رائے ہے، میں صرف آپ کو اسی پر جو ہے کہ بتانا چاہتا ہوں، وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری باتوں کو سننے کے لیے شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔